کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کی ایک معشوقہ جن کا نام ترانہ تھا، جب پہلی بار انہیں ملنے ایوان صدر گئیں تو انہیں دروازے پر روک لیا گیا، مگر اگلی صبح جب واپس آئیں تو ڈیوٹی پر موجود افسر نے انہیں سلیوٹ کیا۔ پوچھنے پر کہ یہ تضاد کیوں، افسر نے کہا کہ کل رات آپ ترانہ تھیں، اب آپ قومی ترانہ بن چکی۔ 1971 کی وہ رات جب پاکستان ٹوٹا، ملک کا ایک حصہ مکمل الگ ہو گیا، اس رات پاکستان فوج کے سربراہ یحییٰ خان، جو اس وقت صدر بھی تھے، پشاور میں موجود اپنے نئے تعمیر شدہ گھر میں ایک پارٹی میں موجود تھے۔ حسن عباس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس پارٹی میں موجود لوگوں کے تن سے کپڑے بھی غائب ہوتے گئے۔ یحییٰ خان اس وقت اپنی ایک نئی نویلی مشوقہ مسز شمیم، جسے بلیک پرل کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ رنگ رلیوں میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد محترمہ نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، جس پر صدر پاکستان نے نیم بھرنگی اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ بھلا ہو ملٹری سیکرٹری کا، جس نے اتنے کپڑے انہیں پہنا دیے کہ کم از کم ان کا سطر تو ڈھانپا جائے۔ وہ شخص جس کے بارے میں تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ دن میں 2 سے 3 لیٹر شراب پیا کرتا تھا، اس کے کمرے میں شراب گر گر کر کیچڑ کسی شکل پیدا کر چکی ہوتی تھی۔ سنیے اس ویڈیو میں اس جرنیل کی عیاشیوں اور جنسی بے راہ روی کی مکمل داستان، جس کے بعد فوج نے اپنی بھرتیوں کا پورا سسٹم ری ایویلیویٹ کیا تاکہ اس طرح کا کوئی عیاش بندہ مستقبل میں فوج میں دوبارہ نہ شامل ہو جائے۔ وہ جرنیل جو پاکستان کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، نور جہاں، جنرل رانی اور نہ جانے کون کون سے افسران کی بیویوں اور اداکاراؤں کے ساتھ شب درازیاں کرنے والا۔ سوچیں ایسے لیڈر کے نیچے فوج بھی میدان جنگ میں کیا ہی لڑتی۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ویورز، جب مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تو وجوہات کا تعین کرنے کے لیے حمود الرحمان کمیشن بنا۔ اس کی رپورٹ مکمل طور پر آج تک منظر عام پر تو نہیں آئی، مگر جتنے حصے سامنے آئے ان میں ایک حصے کا ٹائٹل کچھ یوں تھا کہ ایوان صدر بروتھل بن چکا تھا، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں جسم فروشی ہوتی ہو۔ اسی رپورٹ میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ ریکارڈز اور انٹریز چیک کر کے ایک لسٹ ان عورتوں کی بنائی گئی جن کا کثرت سے وہاں آنا جانا تھا۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ صرف ان عورتوں کے نام پرنٹ ہونے میں اس رپورٹ کے 4 سے 5 صفحے لگے۔ قریباً 500 کے قریب خواتین تھیں جو صدر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ معاشقے میں تھیں، اور یہ سن کر آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ یہ خواتین کوئی جسم فروشی کرنے والی بالکل نہیں تھی کہ جنہیں پیسے دے کر یہ سب کام ہو رہا تھا۔ ان میں سے زیادہ یحییٰ خان کے قریبی افسران کی بیگمات تھیں، جن کے شوہر اپنی کوئی ترقی یا پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے صاحب بہادر یحییٰ خان کو اپنی بیویاں پیش کرتے تھے، کیونکہ جنرل ہی ایسا تھا، اس کو یہ سب ہی چاہیے تھا۔ ملک ٹوٹے باڑ میں جائے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے تو اپنی ہوس کی آگ بجھانی تھی۔ کہتے ہیں کہ جنرل رانی کی موجودگی میں یحییٰ خان نے نور جہاں کا ایک گانا میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا سنا اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی گاتی بہت اچھا ہے۔ جنرل رانی تو ان کے ساتھ تھیں ہی اس لیے تاکہ صاحب جس پر ہاتھ رکھیں اگلی رات وہ ان کے کمرے میں موجود ہو۔ اس نے حامی بری اور پھر نور جہاں اور یحییٰ خان کے پیار محبت کی ایک لمبی داستان چلی۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان نور جہاں کی گردن پر شراب ڈال کر پیا کرتا تھا۔ ملکہ ترنم کے ساتھ تو جنرل کا یارانہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت پی ٹی وی پر خبر نامہ 8 بجے نشر ہوا کرتا تھا، اور متعدد بار ایسا ہوا کہ نور جہاں کی فرمائش پر یہ خبر نامہ مؤخر کر دیا گیا اور میڈم کے گانوں کی ریلیز ہونے والی نئی البم پلے کی گئی۔ جنرل رانی، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے یحییٰ خان کو عورتوں کا بندوبست کر کے دینا ہے، وہ اتنی طاقتور تھی کہ یوں لگتا تھا کہ ملک کا آدھا نظام تو وہ چلا رہی ہے۔ جسے کہتی اس کی پروموشن ہو جاتی، ٹرانسفر آرڈر رک جاتے، ملک میں قانون پاس ہو جاتے، اور تو اور جنرل کی جگہ اکثر وہ دستخط بھی کر دیا کرتی تھی۔ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے جب یحییٰ خان پیش ہوئے اور ان سے سوال کیا گیا کہ یہ تمام خواتین جن کے نام ایوان صدر کے انٹری ریکارڈ میں درج ہیں، ان کو آپ بلایا کرتے تھے، تو یحییٰ خان نے جواب دیا کہ میں تو انہیں نہیں بلاتا تھا، ان کے شوہر خود ان کو میرے پاس چھوڑ کر جاتے تھے۔ دیوان بدری ناتھ نے ایک کتاب پرائیویٹ لائف آف یحییٰ خان لکھی، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے کے کچھ دن بعد یحییٰ خان ایک پارٹی میں گئے
جہاں ان کے استقبال کے لیے خاصی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ کچھ بیلونز بھی دیواروں پر لگے تھے۔ جنرل صاحب نشے میں دھت اپنے سگریٹ سے ایک ایک بیلون پھاڑتے جاتے اور کہتے جاتے یہ انڈیا کا ڈیفنس منسٹر مارا گیا، یہ ان کا آرمی چیف مارا گیا، یہ بھٹو گیا اور یہ شیخ مجیب الرحمان بھی مارا گیا۔ اور یہ کرتے کرتے وہ نور جہاں کے ساتھ ہی پارٹی سے چلے گئے۔ اب سوچیں کہ جس فوج کا جرنیل اس طرح سے دشمن کو مار گرا رہا ہے، اس کے سپاہیوں نے میدان جنگ میں کیا ہی لڑنا تھا، ایسے غبارے ہی پھاڑنے تھے۔ نہ صرف یہ خود بلکہ ان کے قریبی جنرلز بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ جنرل نیازی جو مشرقی پاکستان میں فوج کا سپہ سالار تھا، وہ پہلے ہی دن ادھر پہنچ کر اپنے ایک بنگالی فوجی کو کہہ رہا تھا کہ یار لڑائی ہم کر لیں گے، ہمیں پہلے بنگالی لڑکیوں کے ساتھ ملواؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ نیچے عام فوجی تک یہی کر رہے تھے۔ جنگ سے پہلے جب بنگلہ دیش میں آپریشن ہوا تو ایک ظلم کی داستان تھی جو بنگالیوں کے ساتھ کھیلی گئی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق اس آپریشن کے دوران 2 سے 4 لاکھ بنگالی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، جس کے نتیجے میں ہزاروں پریگننسیز بھی ہوئی اور بچے بھی پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے جس ادارے کا سربراہ نور جہاں اور جنرل رانی کے ساتھ راتیں گزار رہا ہو، اس کے فوجی میدان جنگ میں ہتھیار کیا ہی چلائیں گے۔ ویورز، یحییٰ ایک نہایت خوبصورت نام ہے۔ بطور مسلمان یہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے، کیونکہ اللہ کے ایک نبی کا نام بھی یحییٰ تھا۔ مگر آپ 70 اور 80 کی دہائی دیکھ لیں، ایک گندے انسان کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام یحییٰ رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم کرے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔